توفیقات خیر میں اضافہ، مرحومین اور بالخصوص مرحوم ذاکر غلام اکبر صاحب کے بلندی درجات کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات کی توفیق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير وفوض امری الى اللہ وان اللہ بصیر بالعباد بلند صلوات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبمحمد نبیا وبعلی ولیا وبالحسن والحسین اماما صلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات وآل محمد ماشاءاللہ جی نعرہ تکبیر کوشش کریں قوت ایمانی کا ثبوت دیں کافی باب جمع ہیں خالق کی کائنات کا نام ہے بلند آواز لیجیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری صلوات بلند آواز سے پڑھیں دعا ہے مالک کائنات مرحوم ذاکر برادر غلام اکبر ابن گامن خان اور ان کے خانوادہ کے نام ہے اللہ ان تمام کے درجے بلند فرمائے مالک کائنات انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے پسماندگان ورثاء پیسران بیٹوں کی جانب سے یہ فرش ذات اہتمام مالک کائنات ان مرحومین کے لیے ذریعہ نجات قرار فرمائے اللہ ان نوجوانوں کے رزق میں مال میں برکت عطا فرمائے آپ جتنے احباب اہل بیت فرش ذات زینت ہیں مالک تمام کو قدم قدم پہ نیکیوں سے سرفراز فرمائے جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ محمد علی صاحب بھائی مہدی صاحب اللہ ان تمام کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اہل بیت توجہ ہے جناب کی کچھ گزارشات پیش کیے جائیں میں نے کوئی مشکل ترین آیت قرآن کی نہیں پڑھی انتہائی مشہور و معروف آیت اور انہی دنوں میں سرنامہ کلامی پہ اس آیت کو بہت پڑھا جاتا ہے چونکہ ایام فاطمیہ ہے جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانی دونوں مہینے بیوی سے منسوب ہے ارشاد خداوندی ہے قل
میرا حبیب آپ کہہ دیں، آپ تو کہتے ہی نہیں ہیں، میں خدا کہلوا رہا ہوں کہ آپ کہیں لا اسألکم، میں کسی سے سوال نہیں کرتا، دنیا مجھ محمد سے سوال کرتی ہے۔ میں کسی سے نہیں مانگتا، دنیا مجھ محمد کے دروازے پہ آ کے منگتی بنتی ہے، سوال بنتی ہے، سوال کرتی ہے۔ دنیا میرے دروازے کی منگتا ہے۔ لا اسألکم علیہ، یہ جو میں 23 سالہ پریکٹیکل لائف میں، نبوی زندگی میں، اعلان نبوی کے بعد یہ جو میں اجر میں نہیں مانگتا، بلکہ میں جو ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرا حبیب آپ نہیں مانگیں گے، میں منگوا رہا ہوں۔ جہاں قرآن کریم میں لفظ قل آیا ہے، وہاں رسول کی خالصتاً اپنی مرضی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی مرضی ہے۔ قل، میرا حبیب آپ کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو مجھ محمد کی اتباع کریں۔ یہاں بھی اللہ نے خود سوال کروایا ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت مبدت، اللہ نے خود کہا ہے کہ قل، میرا حبیب آپ کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس نبوی محنت کا کوئی اجر، کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، اگر آپ نے دینا بھی ہے کسی دور کی نہیں، میری قریبی خاتون کی عزت کرو، میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی ہے۔ بھائی صاحب چونکہ بی بی کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، مگر آپ کی طرف سے سناٹا تھا، خاموشی تھی۔ یہ کافی پہلو ہیں جناب سیدہ کے حوالے سے۔ وراثت میں دیکھیں تو 2-3 مجالس پڑھی جا سکتی ہیں، دربار میں دیکھیں تو کئی مجالس پڑھی جا سکتی ہیں، بی بی نے دربار میں جو خطبہ دیا ہے وہ بھی بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ذاکر نے کہا تھا کہ بی بی دربار میں حق مانگنے نہیں گئی تھی، وہاں بیٹھے ہوئے کو اوقات بتانے گئی تھی۔ تھوڑا سا توجہ فرمائیے، بی بی کو کوئی نہیں چاہیے تھا کہ وہ بی بی کہ جو عرش کی مالکہ ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، دنیا میں مہنگی ترین چیز ہے جنت، تھوڑا توجہ فرمائیے گا، ذہن ملائیے گا، مہنگی ترین چیز ہے جنت، دنیا میں بڑی دولت خرچ کر لیں، اگر یہ 5 12 14 راضی نہیں ہے، نہ دنیا آباد ہے نہ آخرت آباد ہے۔ جنت مہنگی چیز ہے اور جنت ان کی اپنی جاگیر ہے۔ نبی نے نہیں فرمایا الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، میرا حسن بھی اور میرا حسین بھی جوانوں نے جنت کے سردار ہیں، ابوہما خیر منہما، ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، میری زہرا عالمین کے عورتوں کے سردار ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، یعنی وہ جنت جو ان کے بچوں کی جاگیر ہے، نہیں توجہ نہیں فرمائی، وہ جنت یعنی سب سے مہنگی ترین چیز ہے جنت، توجہ فرمائی، سب سے افضل ترین چیز ہے جنت۔ بی بی جنت کی مالکہ ہے، یہ زمین کے ٹکڑے کو بی بی کیا کرے گی؟ اور خدا گواہ ہے، بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں اوقات بتانے گئی تھی، نہیں توجہ نہیں فرمائی، یہ اوقات نہیں بتانے گئی تھی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اب میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، بھائی صاحب کچھ پڑھ رہے تھے تو میرا دل بن گیا کہ میں بھی جناب کو تھوڑا سا جناب سیدہ سنا جاؤں۔ یہ دیکھیں، یقین کیجئے گا کہ جناب سیدہ جب دربار میں گئی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، عالم کیا ہے، بی بی عورتوں کے ہجوم میں گئی ہے، کنیزوں کے ہجوم میں گئی ہے، دائیں بائیں کناتیں لگی ہوئی ہیں۔ بی بی جب دربار میں گئی ہے تو بی بی نے وہاں خطبہ پڑھا ہے، اور بی بی نے خطبہ پڑھ کے ایک جملہ کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ جملہ ہے بی بی کا، خطبے کا جملہ ہے۔ بی بی دیکھ کے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، اے خداوند عالم کا حمد ہے کہ جس اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اور فرمایا کہ میرا بابا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور عام نبی نہیں بنایا ہے، نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ میرا شوہر وہ ولی ہے کہ عام ولی نہیں ہے، اولیاء کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہم نہیں توجہ نہیں میں 2008 سے
لے کے تقریباً 2012 تک 4 سال میں نے مسجد میں تفسیر کا درس دیا ہے. 2 آیتیں. آیت الناصر مکارم کی تفسیر نمونہ گھر میں مل جائے گی، علماء کرام کے پاس موجود ہوگی. اس میں اس آیت مودت میں اہل سنت عالم دین ہے، اہل سنت استاد ہے، اہل سنت شاگرد ہے. شاگرد پوچھتا ہے اپنے استاد سے کہ بتائیے کہ بلا واقعاً جو بی بی دربار میں حق مانگنے گئی تھی؟ وہ کہتا ہے ہاں گئی تھی. کہا مجھے بتائیں کہ حق ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ کہا نہیں ملا تھا. کہا کیوں نہیں ملا تھا؟ آگے عربی کا جملہ ہے فتبسم، وہ سننے والا مسکرایا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے کہ بیٹا تو نے کون سا سوال کر دیا ہے؟ کہا کہ نہیں اے استاد ذیشان ہمیں بتائیے کہ رسول کی بیٹی دربار گئی تھی، مانگنے گئی تھی، نہیں ملا ہے، کیوں نہیں ملا ہے؟ اس نے کہا بتائیں حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ تھوڑا سر ہلائیے گا. کہا حق بنتا تھا، کیوں نہیں دیا گیا؟ کہا کہ اگر آج دربار میں بی بی باغ فدق لے کے آتی تو کل کو بی بی یہ بھی بتاتی منبر کا وارث تو نہیں ہے، منبر کا وارث میرا شوہر علی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کائنات کے رسول کی بیٹی گئی ہے، دربار میں گئی ہے. توجہ فرمائیے، بی بی نے ایک آیت نہیں پڑھی ہے، کئی آیتیں پڑھی ہے. کہنے لگا کہ نبی، توجہ فرمائیے گا، نبی جو جاتے ہیں نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. کیا حدیث گھڑی ہے؟ منبر پہ بیٹھنے والے نے حدیث خود گھڑی ہے کہ نحنو نارث الانبیاء ہے، ہم انبیاء کا جو ٹولہ ہے، لا نارث ولا نورث، ہم نہ تو کوئی وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث چھوڑتے ہیں، بل ترکناہ صدقہ، وہ جو ہم دیتے ہیں وہ صدقہ ہے. اب اگر دیکھیں ایک چیز ہے، نہ نبی کوئی وارث بنتا ہے نہ نبی وارث کسی کو چھوڑتا ہے. تو بی بی نے آیت پڑھی ہے، روایت نہیں پڑھی. نہیں توجہ نہیں فرمائی. بھائی کون کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. آپ مسجد نبوی میں جائیں، مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب جبرائیل، یہ وہ دروازہ تھا جس دروازے سے جبرائیل گزر کے جاتا ہے. اس دروازے سے گزر کے پہلا حجرہ ہی بی بی کا تھا. میں بتاؤں کیا اس دروازے کی وحی کی کیا کنڈیشن ہے؟ بھئی جبرائیل نبی کے پاس ایک دفعہ آتا ہے، زہرا کے دروازے پہ 2 دفعہ جاتا ہے. نہیں پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، تو توجہ فرمائیے گا. بھئی باب جبرائیل سے نبی جب انٹر ہوا مہدی بھائی گئے تو زہرا کا گھر آ گیا، آگے واپس آئے تو زہرا کا گھر آ گیا. نبی کے حجرے میں ایک دفعہ، زہرا کے گھر میں 2 دفعہ جبرائیل گیا ہے. اور خدا گواہ ہے جبرائیل کھڑے ہو کے یہاں پہ اجازت مانگتا تھا کہ یا رسول اللہ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. کیوں کم کر رہی ہے؟ تو آواز بڑھائیں. اچھا پھر بھی ایک صلوات بلند آواز سے بڑھیں محمد والے. اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حدیث گھڑی گئی کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث بل ترکناہ صدقہ. ہم انبیاء کا ٹولہ جو ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے نہ کسی کا وارث بنتا ہے. بی بی نے کہا کہ ممبر پہ بیٹھنے والا سن میں تمہیں قرآن سناتی ہوں. پہلی آیت بی بی نے پڑھی ہے وہ وارث سلیمان لداؤد. نہیں توجہ نہیں فرمائی. حضرت سلیمان اور داؤد کا قصہ ہے. توجہ فرمائیے گا. سلیمان بن داؤد بابا ہے، سلیمان بیٹا ہے. کہنے لگے کہ سلیمان حضرت داؤد کا وارث بنا ہے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. پھر بی بی نے ارشاد کیا کہ خدا کہہ رہا ہے، اب میں آیت نہیں پڑھا ترجمہ کر رہا. دوسرا بی بی نے بڑا دیکھے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم پیچھے وارث چھوڑتے ہیں اور پھر مذکر یعنی مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے، عورتوں کو سنگل حصہ ملتا ہے. فرمایا یہاں بھی وراثت کا تذکرہ ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ آیا کہ یعقوب کی وارث اس کی اولاد ہے. بی بی نے فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ وارث ہے، تو کہہ رہا ہے کہ انبیاء کو چھوڑتے نہیں ہیں. بی بی نے فرمایا بتا کہ اگر تو دنیا سے چلا جائے تیری جائیداد کی وارث کون بنے گی؟ کہنے لگے اولاد میری. بی بی فرماتے تیری وارث اولاد بن سکتی ہے، میں بابا کی وارث نہیں بن سکتی. نہیں توجہ نہیں فرمائی. میں بابا کی وارث نہیں بن سکتی ہوں. توجہ فرمائیے گا. حدیث گھڑی گئی اور حدیث بھی ایسے ہے کہ علماء کہتے تھے اس حدیث کا نام ہے حدیث لوارث. توجہ فرمائیے. لوارث حدیث کا نام ہے. توجہ نہیں فرمائی. لوارث نہیں جس کا نہ کہیں سر ہے نہ منہ ہے.
توجہ فرمائیے، یہ حدیث بھی خود بیان کی گئی، بھی جج بھی خود ہے، قاضی بھی خود ہے، مدعی بھی خود ہے، فیصلہ کرنے والا بھی خود ہے، کوئی تیسرا فیصلے کرنے والا نہیں تھا۔ بی بی نے فرمایا دیکھیں خدا گواہ ہے۔ اب میں آئی آیت کی جانب بڑھتا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اجر رسالت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری کائنات میری جوتی کا صدقہ کھاتی ہے، نہیں توجہ نہیں فرمائی، پوری کائنات میری نالائن کا صدقہ کھاتی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے دینا بھی ہے نا تو میری جو قریبی خاتون ہے اس سے محبت نہیں مودت رکھنی ہے، نہیں توجہ نہیں فرمائی۔ لفظ آجر آیا ہے، بھئی دو لفظ ہوتے ہیں اس ادائیگی کے لیے، ایک لفظ فرض ہے، ایک لفظ آجر ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ تھوڑا، ایک لفظ آجر ہے، ایک لفظ فرض ہے۔ بھئی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، خمس نصف بنتی ہے تو فرض ہے، زکوٰۃ بن رہی ہے تو فرض ہے، استطاعت ہے تو حج فرض ہے، لیکن اس فرض کی کنڈیشن ہے، نماز فرض ہے۔ کیا ہے فرض؟ آپ یہاں وطن پہ بیٹھے تو پوری فرض ہے، سفر میں ہے تو قصر ہے، آدھی فرض ہو گئی۔ میں آدھی کا لفظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ 4 رکعت کو 2 رکعت کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ بھئی حج فرض ہے، استطاعت ہے تو فرض ہے، استطاعت نہیں ہے تو فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ نصاب ہے تو واجب ہے، نہیں توجہ نہیں فرمائی، نصاب نہیں بن رہا تو واجب نہیں ہے۔ خمس سال کے بعد بچت ہے تو واجب ہے، بچت نہیں ہے تو خمس واجب نہیں ہے۔ بھئی جہاد اگر اذن نبی ہے، اذن معصوم ہے تو فرض ہے، اگر اذن معصوم نہیں ہے تو فرض نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی واجب کیا ہے، فرض کیا ہے؟ کبھی فرض پورا ہوتا ہے، کبھی ادھورا ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن فرض ہوتا ہے بالغ کے اوپر۔ بالغ ہے تو فرض ہے، نہ بالغ ہے تو فرض نہیں ہے۔ لیکن آل محمد کی مودت فرض نہیں ہے، آجر ہے۔ بھی چھوٹا ہے تو بھی واجب ہے، بڑا ہے تو بھی واجب ہے۔ آپ کی خاموشی کی قسم ہے، وطن پہ ہے تو بھی واجب ہے، سفر میں ہے تو بھی واجب ہے۔ نہیں ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے قدری نعرہ سنائیے، حیدری۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب آپ ان سے کہہ دیں میں اجر رسالت کا سوال ہی نہیں کرتا ہوں، لیکن جو میری قریبی خاتون ہے توجہ فرمائیے اس کے ساتھ آپ نے مودت رکھنی۔ لفظ قربا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ میرا دل چاہتا ہے جناب سید اب میں پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، ذرا بھائی نے متوجہ کر دیا تو تھوڑا سا میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں۔ ایام بی بی کے چل رہے ہیں، توجہ فرمائیے۔ عصمت سیدہ کیا ہے؟ آج مجھے ایک حدیث کی یاد آ رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں حدیث پڑھوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں الفاطمہ شجنۃ منی، جو بی بی دربار میں آ کے اپنے حق کے لیے بول رہی ہے، دلائل دے رہی ہے، اس کی شان میں نبی کہہ گئے فاطمہ عام بی بی نہیں ہے، الفاطمہ شجنۃ منی، فاطمہ مجھ محمد سے نکلی ہوئی وہ شاخ ہے جس میں پیمد لگا ہوا ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کا حصہ ہے۔ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے، ایک ترجمہ نہیں، فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ 2 ترجمے کیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی ذاکری میں اپنی نوکری میں جملہ تاریخ میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کی اکائیوں میں سے 7 کی مالکہ کا نام ہے۔ یہ تھوڑا سا ذہن ملائے گا، تھوڑا ذہن ملائے گا۔ فاطمہ مجھ محمد کی اکائیوں میں سے 7 کی مالکہ کا نام ہے۔ بھئی اکائی کا پہلا ہندسہ 1 ہوتا ہے، اکائی کا آخری ہندسہ 9 ہوتا ہے، 10 اکائی میں نہیں دہائی میں شامل ہے، دہائی میں شامل ہے۔ بھئی 9 آخری ہندسہ ہے اکائی کا۔ مہدی بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں نبی کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کی 7 کی مالکہ ہے، یا نبی اللہ 2 کی مالکہ کیوں نہیں ہے؟ میرا دل دکھے گا جو بندہ سر ہلائے گا، زبان ہلنی چاہیے، یا رسول اللہ 2 کی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ میری زہرا، میری بیٹی، میری لخت جگر کی بلا میری بیٹی زہرا جو ہے، یہ ایک صلوات بلند آواز سے ہدیہ کریں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہ بضعۃ منی 2 ترجمہ کے ساتھ، دونوں الفاظ کے ساتھ، زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ، کہ فاطمہ مجھ محمد کی نکلی ہوئی، پہلے شاہ کہا، پھر کہا کہ فاطمہ مجھ محمد کی اکائیوں میں سے 7 کی مالکہ کا نام ہے۔ 2 کی مالکہ کا نام کیوں نہیں ہے؟ نبی فرمانا چاہ رہے ہیں 2 کی اس لیے نہیں ہے، میں اس کا بابا ہوں، یہ میرا بابا نہیں ہے، میں اس کا رسول ہوں، یہ میرا رسول نہیں ہے، باقی جو میں محمد ہوں وہی میری بیٹی زہرا ہے۔
اب اگر نماز ہو گئی ہے تھوڑی آواز کھول دیجئے، کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں میں اجر رسالت کا کوئی سوال ہی نہیں کرتا ہوں۔ بھئی کس کرائیٹیریا کی ہستی مالکہ ہے؟ یہ جناب زہرا کا مقام کیا ہے؟ کتنی عظمت ہے جناب سیدہ کی؟ کون مانگنے گئی ہوئی ہے؟ آئیے میں اس بی بی کا تھوڑا سا تعارف اور کرا دوں۔ سمندر میں قطرے کے برابر بھی اگر میں عشرہ پڑھ جاؤں تو قطرے کے برابر بھی نہیں ہوگا جناب سیدہ کی شان سے بلند ہے۔ دیکھیں بندے ہوتے ہیں، لوگ آ کے پوچھتے ہیں جناب یہ خان برادری کے لوگ ہیں، یہ سادات برادری، یہ نقوی سادات ہیں، یہ کاظمی سادات ہیں، تو جو فرمائیے یہ زیدی سادات ہیں، جناب یہ فلاں سادات فلاں سید کا چشم و چراغ ہے۔ تعارف ہوتا ہے مردوں کے نام سے۔ آئیے ذرا رسول کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں یا نبی اللہ آپ کا تعارف کس بی بی کے نام سے ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، کس ہستی کے نام سے ہوتا ہے؟ خدا گواہ ہے تعارف کے لیے جب چادر کسا کے نیچے زہرا آئی ہے، توجہ فرمائیے گا، چادر کسا کے نیچے بطول آئی، بھائی میں یہ جملہ کہوں گا، بھئی جب بے سایہ نبی کے سر پہ زہرا کی چادر کا سایہ ہوا، تھوڑا ذہن ملائیے گا، بے سایہ نبی کے سر پہ جناب بطول عذرا کی چادر کا سایہ ہوا تو ایک جبرائیل آیا۔ جبرائیل آ کے کہنے لگا، ایک خطابت کے الفاظ ہیں قبلہ، آ کے کہنے لگا کہ اللہم من ہؤلاء، میرا اللہ یہ کون ہے؟ میں کہوں گا جبرائیل آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے؟ ایک وہ سو رہا ہے جس کے لیے تو وحی لاتا ہے، تو جو نہیں فرمائی، ایک وہ سو رہا ہے جس کا تو شاگرد کہلواتا ہے، آپ کی خاموشی کی قسم ہے، ایک وہ ہستی آرام فرما رہی ہے جس کی تو چکی چلاتا ہے، دو شہزادے وہ آرام کر رہے ہیں جس کے تو جھولے جھولاتا ہے۔ جبرائیل یہ تجھے نہیں معلوم کہ کون سو رہے ہیں؟ آواز جبرائیل آئے گی محسن جوادی، جب پنجتن کا نور الگ الگ ہوتا ہے مجھ جبرائیل کو پتہ چل جاتا ہے نبی علی کہاں ہیں، لیکن جب پنجتن کا نور مل جائے پتہ مجھ جبرائیل کو بھی نہیں چلتا نبی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں، بطول کہاں ہیں۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے برادران اس حدیث کو پڑھتے بالخصوص جو اہل حدیث ہیں، تو جو فرمائی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ حدیث کو پکڑیں۔ یہ حدیث متواترہ حدیث میں سے ہے، تواتر کے ساتھ ہے، مستند حدیث ہے جس کے راوی کمزور نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر بھی اللہ نے کہا ہے کہ آل محمد کو راویوں کی روایت میں نہ ڈھونڈا کریں، یا تو اللہ کے قرآن میں ڈھونڈا کریں یا مصطفیٰ کے فرمان میں ڈھونڈا کریں۔ اہل بیت اللہ بڑی مشہور و معروف، اور یہ سمپل سی حدیث ہے جو بار بار ہم اپنے منبر سے، اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہماری کوئی بھی محفل آغاز حدیث قصہ سے ہوتا ہے۔ تو جو فرمائیے حدیث قصہ سے آغاز ہوتا ہے، خوشی کی محفل ہو حدیث قصہ، مجلس کی پروگرام ہو حدیث قصہ، تو جو فرمائیے کوئی مہندی کی رسم ہو حدیث قصہ، نکاح ہو رہا ہو حدیث قصہ، اس لیے کہ جہاں پنجتن آ جائیں وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تھوڑا سا ذہن ملائیے گا، تو جو فرمائیے پنجتن کا جہاں ذکر ہو جائے اہل بیت کا، اور یقین جانیے گا اہل بیت کا تعارف حدیث قصہ میں تواتر کے ساتھ اہل سنت کی تقریباً 35-40 حوالہ جات میرے پاس ابھی میں موبائل میں دیکھ رہا تھا، میں نے نکالا تھا، ابھی بھی موجود ہیں، جس میں لکھا گیا کہ حدیث قصہ واقعاً متواتر حدیث اور انتہائی مستند حدیث ہے۔ جب چادر قصہ کے نیچے پنجتن آئے تو جبرائیل آ کر فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں؟ اللہ نے فرمایا چلا جا۔ آ کے پوچھتے ہیں اللہم من ہؤلاء، میرا اللہ یہ کون ہے؟ آواز پیغمبر آئی ہم فاطمہ، نہیں توجہ نہیں فرمائی، یا تو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں یا پھر حدیث پیغمبر کے الفاظ ہیں، ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا اس کا بابا ہے، وہ بالوہا اس کا شوہر ہے، نہیں توجہ نہیں فرمائی، وہ بنوہا اس کے بیٹے ہیں۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، عالم دین موجود ہیں۔ قبلہ صاحب بہترین حدیث ہے، اب اس میں نوکر کو ضرورت ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے اپنے آقا سے پوچھیں کہ مولا ہم آپ کی جو نوکری کرتے ہیں، ہم آپ کی ذاکری کرتے
سنتے ہم ذاکر ہیں آپ کے، ہم آپ کی جد کے نوکر ہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو کہا گیا نا کہ یہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ اللہ جانے کیا سن رہے ہیں، یہ محمد کے نواسے ہیں، یہ محمد کا داماد ہے۔ آواز پیغمبر ہے کی محسن جوادی، اگر حدیث اس طرح سے ہوتی تو لوگ پنچر لگا دیتے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی نے کہا میں کھڑکی ہوں، کسی نے کہا میں روشن دان ہوں، کسی نے کہا میں بلب ہوں۔ فرمایا یہ میں نے کہا ہے کہ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ اگر کہہ دیتا کہ یہ نبی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ نبی کا داماد ہے، یہ نبی کے نواسے ہیں، لوگ پنچر لگاتے یہ نبی کا سسر ہے، یہ نبی کا سالہ ہے۔ فاطمہ کے نام سے بتا کے یہاں پہ لائن لگا دی ہے کہ وہ رشتہ جوڑ سکتا ہے جس کا رشتہ بطول سے جڑا ہوا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات ایک بلند کر دیا کرے اہل بیت رضا پر۔ بھئی کائنات عالم بطول کی شان کو سمجھے، سیدہ کی شان کو سمجھے، پوری کائنات زہرا کی نالین کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، جناب زہرا کی شان بہت بلند ہے۔ آئیے کون گئی ہوئی ہے جس کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے؟ فضائل کا جملہ، بس ایک جملہ میں آگے بڑھ گیا۔ وہ بی بی دربار گئی ہوئی ہے، وہ بی بی وہاں کا جا کے اپنا حق مانگ رہی ہے جس کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے۔ آیت تو جناب کے بچوں کو یاد ہے نا، آیت مباہلہ کیا فرمایا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا، تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، اپنے بیٹے لے آئیں، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، پھر اپنے مردوں کو لے آئیں، ہم اپنے مردوں کو لے آتے ہیں، اپنے نساء کو لے آئیں، ہم اپنے نساء کو لے آتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر آیت نہیں پڑھیں گے، پھر کریں گے کردار کا مقابلہ۔ پتہ نہیں آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، پھر کریں گے کردار کا مقابلہ، اور پھر فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم نے جھوٹوں پہ لعنت بھیجنی نہیں بنانی ہے۔ تھوڑا سا بولیں گے تو میں جملہ پڑھ دیتا ہے۔ بے شمار بھائی ملنگ نے آپ نے جگہ دیا، کیا لعنت بنانی نہیں ہے، بھیجنی ہے۔ ہم جب پنجاب میں پڑھتے ہیں تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ جوادی صاحب یہ بتائیے کہ لعنت بنانی ہے، بھیجنی نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا کہ لعنت بنانی ہے، بنا کے چھوڑ دینا ہے، لعنت اپنے حقدار کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، جو جس کا حقدار ہوتا ہے اس کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹیاں لے لیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی نساء کو لے آؤ، ہم اپنی نساء کو لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے آئیں گے۔ آئیے میں سارے جملے چھوڑ کے سر جناب سیدہ کی شان کا جملہ ہے، لفظ نساء ہے، تم اپنی نساء کو لے آؤ۔ لفظ نساء کا ترجمہ قرآن کو پڑھیں، ہر جگہ لفظ نساء بیوی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، تین آیتیں ہیں، تین آیتوں میں جوڑ پڑھ رہا ہوں۔ اگر لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے شوہر کا، لفظ نساء کا ترجمہ ہوگا بیوی، گھبرا تو نہیں رہے۔ اگر لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے اولاد کا، لفظ نساء کا ترجمہ ہوگا ماں۔ اگر لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے باپ کا، لفظ نساء کا ترجمہ ہوگا بیٹی۔ خدا گواہ ممبر حسین پہ بیٹھا ہوں، 20 سال 21 سال نوکری کو ہو گئے قبلہ، لائیے قرآن ساتھ میں رکھنے کو تیار ہوں کہ بنو ہاشم کے خاندان کی کوئی اور عورت بھی ہوتی تو نبی اسے میدان مباہلہ میں لے کے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے کہ 3 ہستیاں جا رہے ہیں، ایک نبی جا رہے ہیں، ایک علی جا رہے ہیں، 2 حسنین جا رہے ہیں۔ ایسی بیوی جائے جن کا رشتہ تینوں سے جڑا ہوا ہو، نبی کی بیٹی بن کے جائے، علی کی زوجہ بن کے جائے، حسنین کی اماں بن کے جائے۔ کون ہے؟ کون بیوی ہے؟ توجہ فرمائیے، کون بیوی جا رہی ہے؟ بیوی وہ جا رہی ہے کہ جو خاتون جنت ہے۔ توجہ فرمائیے، کیا فرمایا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا، ان سے کہے تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی نساء کو لے ہم اپنی نساء کو لے آنا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم کردار کا مقابلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت بنائیں گے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، ذہن نہیں ملایا؟ پنجے تن گئے نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں، ہیں جناب مردوں کے جگہ پہ جناب علی گئے، توجہ فرمائیے، بچوں کے جگہ پہ جناب حسنین گئے، نساء کی جگہ پہ لفظ جمع کا صیغہ ہے جناب بطول گئی۔ یہ دنیا عالم کو بہت بڑا جواب ہے۔ عربی گرامر جاننے والے اللہ جانے اتنا اندھے کیوں ہیں؟ صیغہ جمع کا ہے، اکیلی گئی بطول ہے، اور بیٹیاں ہوتی تو کیوں نہ گئی؟ نہیں توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی۔ پھر ایک سوال کریں کہ مولانا کیا کریں، بیٹیاں پہلے تھیں، پیدا بھی ہو گئیں، چلی بھی گئیں، ہم اگر حساب لگاتے ہیں 4 سال بچتے ہیں، 4 سال میں پیدا بھی ہو گئیں، شادی بھی ہو گئی، مر بھی گئیں، نہیں توجہ نہیں فرمایا۔ حیرت کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آل محمد پنجتن گئے، جناب زہرا گئی، جناب حسنین گئے، میرے مولا علی گئے، پاک پیغمبر گئے، نجران کے عیسائیوں کے مقدار۔ لیکن جب اس کے لاکھ پادری نے دیکھا، جس کا نام سید تھا، یہ سید تھا، دیکھا کہ لگا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ خدا کی قسم ہے بھائی صاحب، قبلہ صاحب، آپ اتنا مجمع ہے ساری رات داد دیتا رہے، جملہ بہت بڑا وزنی ہے، اسی جملے کے بعد تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ اب جب کہتے ہیں کہ آل محمد گئے، نجران کے عیسائی مباہلہ ہار گئے، آل محمد جیت گئے، اللہ نے لعنت نہیں بھیجی ہے، لعنت نہیں بنائی ہے، میں کہوں گا پروردگار کیوں؟ آواز توحیدہ کی محسن جوادی، جو اہل بیت کے برابر میں آ کے ہٹ جائے وہ رحمت اللہ ہوتا ہے، جو ٹکرا جائے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن جیسے ان کے لاٹ پادری کی نگاہ پڑی نا برقع پوش بی بی پہ، اپنے تمام چھوٹے سرداروں سے کہنے لگا ایک خیمہ خالی کرو، مسلمانوں کا نبی اکیلا نہیں آیا، ایک پردہ دار بھی ساتھ ہے۔ سادات بیٹھے، رسول اکیلا نہیں آیا، بی بی بھی ساتھ آئی۔ عزاداروں ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، عیسائی تھے، خیمہ خالی کرایا گیا، بطول حسنین کی اماں زہرا جب خیمے کے اندر بیٹھی نا، دیکھنا میری جانب، اس نے کہا دیکھیں اچانک بی بی آئی ہے، ہمارے ہاں تو رسم ہے، رواج ہے، ہم اپنے ہاں آئی ہوئی کسی کی بیٹی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم، ابھی تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیں۔ ہم آئے ہوئے، ہمارے ہاں چونکہ خیام ہے، گھر نہیں ہے، رسول کی بیٹی پہلی مرتبہ ہمارے خیام آئی ہے۔ عزاداروں اس نے چادر بچھا دی، اشارہ کیا، واقعہ تو جناب کے بچوں کو یاد ہے، سونے کے تاج، چاندی کے تاج پہن کے آئے تھے، سونے کی لگامیں گھوڑوں میں ڈال کے آئے تھے، سارا سونا چاندی جمع تھا۔ اس نے کہا جتنا سونا چاندی جمع ہے چادر میں جمع کریں۔ عزاداروں جب چادر میں جمع ہو گیا، دیکھنا میری جانب، ایسے چادر کے چاروں پلو پکڑے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئے۔ مسلمانوں کا نبی، ہمارے گھر ہوتے، تیری بیٹی کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کرتے، یہی ارمان ہے، ہمارے گھر نہیں ہے، خیام ہے، اپنے بیٹی سے کہنا ہمارے ہاں رسم ہے، ہم آئی ہوئی دشمن کی بیٹی کو بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ عزاداروں میں کہتا ہوں، آئے بطول عذرا، کتنے خوش نصیب ہیں نجران کے عیسائی جنہوں نے آپ کو خالی نہیں لوٹایا۔ اللہ جانے کیسے تھے وہ مسلمان جن کے سامنے 4 گھنٹے زہرا دربار میں کھڑی رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم، 4 گھنٹے عزاداروں بطول دربار میں کھڑی رہی ہے۔ سنیں گے جملہ، ذرا سار اٹھائیں میری جانب دیکھیں، سار اٹھائیں میری جانب دیکھیں، یہ میرے قبضے کا مضمون ہے، بطول عذرا میرے قبضے کا مضمون ہے۔ پنجاب میں یہ مجلس میں 3 نشستوں میں پڑھا کرتا ہوں، قبلہ سید آتے ہیں، سادات سے معافی مانگ میں جملہ کہتا ہوں، خدا گواہ ہے مجھے 2 دفعہ تاریخ اسلام میں آل محمد کے دروازے پہ آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ سوال کریں محسن جوادی، کون کون سا موقع ہے؟
کہتی میں پہلا موقع پہلا شعلہ زہرا کے دروازے سے اٹھا ہے، اجرکم علی اللہ، دوسرا شعلہ زینب کے خیام سے اٹھا ہے۔ خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ رسی ہوتی ہے نا، میں اشارہ کرتا ہوں دیکھیے میری جانب، یہ اگر رسی دیکھ لیں مان لی جائے کہ یہ رسی ہے، رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، رسی کا پہلا سرا علی کے گلے میں ڈالا گیا، شرمانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، گور پھیلا کر کے بیٹھنا ہے، رسی کا پہلا سرا علی کے گلے میں ڈالا گیا، رسی کا دوسرا سرا زینب کی کلائی میں ڈالا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا جملہ ایک اور بھی سنیں گے، اے دعا مانگا کرو ایسے کوئی نہ اجڑے جیسے بطور اجڑی ہے، یہ بھی دعا مانگا کرو ایسے کوئی نہ اجڑے جیسے علی اجڑا ہے۔ علی کے فضائل سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، نام علی آتا ہے، نعرے لگاتے ہیں، عزاداروں کبھی علی کی مظلومیت بھی سنا کریں۔ بعد وفات پیغمبر میرے مولا علی جناب زہرا کے سامنے آئے، سیدہ نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں؟ شرمانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، گود پھیلا لینی ہے۔ یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ خدا گواہ ہے 3 دفعہ میرے مولا علی بیٹھے پھر اٹھے ہیں، رو کر فرماتے ہیں زہرا بات اس سے آگے تجاوز کر گئی ہے، میں مدینے کی گلیوں میں جا کے ہاتھ اٹھا کے سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رونے والوں خدا گواہ ہے، ایک دفعہ میرے مولا علی جناب زہرا کے سامنے آئے تو جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا، بی بی نے رو کر کے فرمایا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ تنہائی میں روتے رہتے ہیں۔ علی رو کے فرماتے زہرا میں تیرے لیے روتا ہوں، زہرا مجھے تیری مظلومیت رلاتی ہے، یا علی میرے لیے نہ رویا کریں۔ خدا گواہ ہے، رو کر کے فرماتے ہیں مجھے محمد نے کہا تھا یا علی میری آپ کے پاس امانت ہے، امانت کا تو قانون ایسے ہے جیسے لی جاتی ہے ویسے لوٹائی جاتی ہے نا، زہرا جیسے میں نے لی تھی امانت ویسی نہیں رہی ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک جملہ اور سنیے گا، مرحوم دنیا سے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، بہت بڑے میری مجلس کے شہدائی تھے، جب ہم آتے تھے تو مجلس سننے ضرور آتے تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ ایک اور جملہ سنیے گا، اگر کوئی بندہ بزرگ ہو جائے نا، بزرگی میں یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ یہ میرے پاس پیسہ ہے، میری قبر فلاں جگہ بنا دینا، میرے جنازے کا اعلان کر کے جانا، میرا جنازہ وہاں لے جانا جہاں لوگ زیادہ ہوں۔ خدا گواہ ہے اتنی دکھیوں کے زہرا گئی تھی، وصیت کر کے گئی ہے یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی میرے جنازے کی اطلاع نہ دینا، یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جو میرے محسن کے قاتل ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا جملہ سنیے گا، رو کے فرماتے ہیں یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی میری قبر پہ روزانہ ضرور آتے رہنا۔ عزادارو جملہ سنیں گے، خدا گواہ ہے رلانے والی بات یہ ہے جس دروازے پہ نبی رک جاتے تھے نا، اسی دروازے کو مسلمانوں نے جلا دیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اسی دروازے پہ آگ لگا دی تھی۔ خدا گواہ ہے صرف آگ لگتی یہاں تک جملہ ہوتا پھر بھی برداشت ہو جاتا۔ رونے والا معاملہ کیا ہے، جیسے آگ لگی نا، دروازہ جل رہا تھا، دیکھیے گا میری جانب، ایک ظالم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے۔ اب کیا جملہ سنیں گے، ایک جانب سے جلتا ہوا دروازہ تھا، دوسری جانب سے پتھروں کی دیوار، درمیان میں حسین کی اماں زہرا رو کے فرماتی ہیں فضا مجھے سہارا دے میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک ایت الکمپانی کی مجلس، بہت بڑے نامور ذاکر تھے، ایران کے خطیب تھے، عالم تھے، وہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، ہم قافیت سے جو جملہ پڑھتے ہیں، رونے والوں ایت الکمپانی کہتے ہیں کہ جناب زہرا کے اوپر جب دروازہ گرا ہے نا، وہ کہتے تھے 1 2 نہیں 300 سپاہی گزر گئے۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیسے جملہ سنیں گے جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دیجئے گا، بھئی لوہے کی میخیں تھی، زہرا کے پہلو میں پیوست ہو گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں بس میں شہادت کے جملے نہیں پڑھوں گا، میں تیاری کے جملے پڑھوں گا۔ خدا گواہ ہے جب بی بی نیچے گری ہے نا، رو کے فرمایا فضا مجھے سہارا دے میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، فضا نے سہارا دیا ہے۔ رونے والوں سے انہیں خانہ میں لے آئی، سوئی آئی، اٹھ بیٹھی،
رو کر کے فرمایا اتنا بچاؤ میرا سرتاج علی کہاں گئے؟ رونے والوں رو کر کے فرمایا بی بی مسلمان گرفتار کر کے دربار لے جا رہے۔ عزادار اور رونے والوں جب گرفتاری کا نام آیا پہلو کا درد بھول گئی ہے۔ رو کر کے فرمایا مجھے بابا کا ماما دے، مجھے بابا کی عصا دے، میں مسلمانوں کے دربار جاتی۔ عزادار اور رونے والوں خدا گواہ دیکھنا میری جانب ایک جملہ میں پڑھا کرتا ہوں، پنجاب میں اسی جملے پہ مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رو کر فرمایا سہارا دے میں علی کو دیکھو۔ عزادارو جب سینے خانہ میں آئی کیا عالم ہے، علی کے گلے میں رسیاں ڈلی ہوئی ہیں، مسلمان دربار کی جانب کھینچ کے لے جا رہے۔ آ کر کے علی کے ابا کے دامن کو پکڑا ہے، رو کر کے فرماتی ہیں مسلمان حیا کر سامنے دیکھ میری زینب رو رہی ہے، او مسلمان حیا کر سامنے دیکھ میرے حسنین رو رہے ہیں۔ خدا گواہ کیسے جملہ سنیں گے، زہرا نے ابا میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سیدہ اپنی جانب کھینچ دیا ہے، دربار کی جانب سپاہی کھینچ دیا۔ رونے والوں آیت اللہ کم پانی فرماتے ہیں ایک منزل ایسی آئی این کان ہاؤلاء الملائکہ ہین یتلتم اخبرنا الرجل یلتم خدہا ویضربہا بالالدہ۔ فرماتے ہیں کہاں گئے تھے وہ فرشتے جو زہرا کے بچوں کا جھولا جھولاتے تھے؟ جب ایک ظالم علی کے سامنے زہرا کو تماچے مار رہا تھا، رو کر کہہ رہی تھی واہ محمد او بابا تیری بیٹی کو تماچے لگ رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدہ کے ایام شروع ہو گئے ہیں، رو کر فرمایا بابا تیری بیٹی کو تماچے لگ رہے ہیں۔ عزادار اور رونے والے خدا گواہ ایران میں ایک آیت اللہ نے سیدہ کی شہادت پڑھی تھی۔ عین شہادت کے دوران ایک پسلیوں کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس ختم ہو گئی، عزادار روتے روتے گھر چلے گئے، مگر ڈاکٹر نے رونا بند نہیں کیا، قبلہ کے پاس لے آئے۔ قبلہ نے پوچھا عزادار حسین کیوں نہیں رونا بند کر دے ہو؟ دیکھ کر فرماتے قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، پسلیوں کا ڈاکٹر ہوں، جس کی ایک ٹوٹ جائے سانس نہیں لے سکتا، اللہ جانے جس کی تین ٹوٹی ہوئی ہے زندہ کیسے رہی ہے۔ رو کر کہتی رہی ہے واہ محمد اجرکم اللہ۔ گود پھیلاؤ نا یار، گود پھیلاؤ۔ آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے، رونے والا خدا گواہ ہے۔ اچانک جب 3 جمادی الثانی آ گئی ہے، 13 جمادی الاولیٰ ہو گئی ہے، جناب علی کے دروازے سے رونے کی آواز بلند ہے۔ رو کر علی فرماتے ہیں واہ غربتا۔ ایک راوی کہتا ہے میں گلی سے گزر رہا تھا، علی کے رونے کی آواز میں نے سنی ہے، میں نے دستک دی، علی باہر آئے، کہتا ہے میں نے دیکھا علی کی پیشانی زخمی ہے، علی کا ماما گول کھلے میں آئے، میں نے کہا یا علی حالت کیوں بنائی ہے؟ رو کے فرماتے ورکن رولا، آج پیغمبر کی بیٹی زہرا دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں نے کہا یا علی آپ بڑے بہادر ہیں، بڑے شجاع ہیں۔ رو کے فرماتے ہیں بات بہادری کی نہیں ہے، بات امانت کی ہے۔ جب زہرا کی ڈولی میرے گھر آئی تھی، میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا یا علی زہرا کو صرف زوجہ نہیں اپنے پاس میری امانت سمجھیے گا۔ امانت کا قانون ایسے ہے جیسے لی جاتی ہے ویسے لوٹائی جاتی ہے۔ آج میں جنازہ دینے قبر میں جاؤں گا، محمد بیٹی کا جنازہ لینے آئیں گے، رو کر کہیں گے یا علی جب میں نے دی تھی بے داغ تھی، آج میری زہرا کا پہلو زخمی ہے۔ آپ اللہ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
جملہ مرحومین بالخصوص مرحوم ذاکر غلام اکبر ابن گامن خان، غلام حسین ابن گامن خان، غلام محمد ابن گامن خان، سونا خان ابن گامن خان، شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ رضا خان کے بانیان گزشتگان، معاونین گزشتگان، بانیان معاونین کے گزشتگان، حاضرین کے گزشتگان، پارہ چنار کے شہداء، فلسطین لبنان کے شہداء، ان تمام کو اور بالخصوص مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار مجلس عزا کا ثواب، سورہ فاتحہ کا ثواب، کلام الہی، ذکر پاک، مجاہد سمیت تمام کی ڈیوٹی وسیلہ چہارد معصومین ذاکر غلام اکبر ابن گامن خان اور ان کے جملہ دیگر مرحومین کے روح کو عیسیٰ میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما، شفاعت اہل بیت اطہار نصیب فرما، جمال محمد و آل محمد نصیب فرما۔ پروردگار ان کے بچے میرے برادران ہیں، ان کے رزق میں حال میں برکت عطا فرما، میرے مالک ان بھائیوں کے جوڑوں کی سلامت فرما۔ پروردگار ہم میں سے جتنے بیمار ہیں، بالخصوص میں نے نام لیا ہے بھائی مہدی صاحب، محمد علی صاحب اور دیگران، تمام کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد مدین عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بسر روزگار فرما۔ میرے اللہ مومنین جتنے قدم چل کے آئے ہیں، ہر قدم پہ نیکیوں سے سرفراز فرما، سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پارہ چنار کے حالات کشیدہ ہیں، مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، انقلاب ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جہان میں جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں ان کی مدد و نصرت فرما۔ میرے اللہ امام زمانہ کو جلد اذن ظہور عطا فرما، ہم گناہگاروں کو امام کی زیارت سے مشرف فرما۔ ان تمام برادران کے بانیان کے رزق بال میں برکت اور وسعت پیدا فرما۔ پروردگار سیرت آل محمد پہ آپ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا صلی علی محمد و آلہ الاطہار۔